اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی تقوی۔ ناظرین، آپ حضرات کا ولایت ٹی وی میں ہم استقبال کرتے ہیں اور درس قرآن میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے اللہ ہم کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بہار قرآن کے مہینے میں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس مبارک مہینے کی اور ایام اللہ کی مبارکباد دیتے ہیں، اور ولایت ٹی وی کے حوالے سے اور اس کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہر شخص کے لیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے ورڈنگ کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ لیکن آپ بالکل اس کی فکر نہ کیجیے، ہم اس ولایت ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ تک قرآن کی تعلیم لے کر حاضر ہیں، اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں، بہت ہی کم ٹائم میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ قرآن کس طریقے سے پڑھنا جان سکتے ہیں۔ شارٹ ٹائم کورس ہے، 15 سے 20 دن کے اندر آپ جو قرآن بالکل پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ قرآن کو پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں، سارے کام ہمارے ہو جائیں، کھانا پینا، جینا رہنا، گھر بنانا، جاب کرنا، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ قرآن نہ ہو۔ اس ماہ مبارک میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کی تعلیم کے دروس پیش کریں گے، اور خاص طور سے وہ حضرات کہ جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، جو اپنی زندگی میں مشغول ہیں، جن کو وقت نہیں ہے کہ وہ مکتب میں جائیں اور مولوی صاحب سے ٹیوشن لیں اور زیادہ دیر تک بیٹھ کے ان کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ان کے لیے ہم نے یہ کورس مرتب کیا ہے، اور بہت شارٹ ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب کہ قرآن پر ہر طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور قرآن کا دفاع کریں۔ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہماری کتاب ہے، اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم اس کا دفاع نہیں کریں تو کون کرے گا؟ لہذا آئیے اس ماہ مبارک میں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اس طرح ہم قرآن کا دفاع کریں گے۔ قرآن مجید میں کے سلسلے کے اندر جو چیزیں جاننے والی ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی عرض کریں گے کہ قرآن کا سب سے جو کم ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اس کو کہتے ہیں ہم ناظرہ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں قرآن کے درس، اس سلسلے کے درس کی تمہیدی گفتگو کہ ہم قرآن کے بارے میں کتنی چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں ہم قرآن کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روح خوانی۔ ہم جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں روح خوانی، جس کو ہم اپنے ہندوستان میں ناظرہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کے حروف کو دیکھ دیکھ کے پڑھ لینا کہ کون سا حرف کیسے لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ روح خوانی قرآن مجید کی تعلیم کا سب سے کم ترین مرحلہ ہے کہ ہم صرف دیکھ کے پڑھ لے رہے ہیں، اس کے معنی نہیں، اس کے مطالب نہیں، کچھ ہم کو پتہ نہیں، لیکن صرف دیکھ کے ہم، اگرچہ اس دیکھ کے پڑھنے کی بھی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور مشکل یہاں کہ ہم اس کم ترین مرحلے سے بھی محروم ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ گھبرائیے نہیں، اس مرتبہ ہم آپ کو قرآن پڑھنا کم سے کم سکھا دیں گے۔ سب سے پہلے ہے روح خوانی، یعنی قرآن کو دیکھ کے پڑھنا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ترتیل کا، یعنی کیا؟ ترتیل یعنی قرآن مجید کے پڑھنے کے قاعدے اور قانون کو دھیان رکھتے ہوئے اس کو مطالب پر توجہ کرتے ہوئے قرآن کو تھوڑا سا تیزی کے ساتھ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی سمجھ کے پڑھو کیا لکھا گیا ہے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے
تجوید کا، تجوید کیا ہوتا ہے؟ تجوید یعنی قرآن میں جو ہم حروف کو استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ اس سلسلے کے بعد فوراً آپ ملاحظہ فرمائیں گے تجوید کی کلاس کو، کہ تجوید میں ہم مخارج حروف کو خیال رکھتے ہیں اور قرأت کے جو قاعدے ہیں ان کو خیال رکھ کے ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ اور میں یہاں رک کے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ تجوید وہ چیز ہے جو نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مولوی، ایک عالم جو سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اس کی تجوید کا صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مخارج حروف سے آشنا ہو اور نماز کو صحیح پڑھ سکے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو بعد بیان کریں گے۔ تجوید کے بعد مرحلہ آتا ہے ترجمہ کا۔ ترجمہ، آپ قرآن پڑھیے تو آپ اس کے ترجمے کو پڑھیے، دیکھیے قرآن میں کیا لکھا گیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، خداوند ہم سے کیا خطاب کرتا ہے۔ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کے ترجمے کو، وہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو گیا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست تھے، ایران میں رہتے تھے، انہوں نے جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ آپ تو قرآن کو کسی زبان میں، اردو، ہندی، جو بھی زبان آپ کو آتی ہے، ہر زبان میں ترجمہ فراہم ہے، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے کہ ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آج لوگ قرآن کا غلط ترجمہ پڑھ کے ہمارے قرآن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اس میں اعتراض نکال رہے ہیں۔ آپ صحیح ترجمہ پڑھیے تاکہ لوگوں سے دفاع کر سکتے ہیں، قرآن سے دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ تفسیر پڑھیے۔ تفسیر قرآن، قرآن کا ترجمہ الگ چیز ہے اور اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں، الگ ہیں۔ ہمارے علماء نے کتنی کتابیں تفسیر کی لکھی ہیں، ہر زبان میں قرآن کے تفسیر کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں تفسیر ہے، انگلش میں تفسیر ہے۔ آپ تفسیر پڑھیے، قرآن کو وقت دیئے، تفسیر پڑھیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے علوم قرآن۔ علوم قرآن سے مراد کیا ہے؟ علوم قرآن یعنی قرآن کے متعلق بہت سی چیزیں ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں، وحی کب شروع ہوئی، کب تک وحی ہوتی رہی، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، آیات کی جمعآوری کیسے ہوئی، سوروں کے نام کیسے پڑھے، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں علوم قرآن۔ قرآن کے بارے میں ہمیں نہیں کتنی چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہم جہیز میں لا کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے کم قرآن کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اسی میں انشاءاللہ ہم آگے درس تجوید کا بیان کریں گے، اور پھر آپ یہ ٹی وی چینل آپ کی خدمت میں ہے، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن لے کے آپ کے سامنے حاضر رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اپنے مفید مشوروں سے ہم کو نوازیں تاکہ ہم اپنے پروگرام میں بہتری لا سکیں۔ خدا دعائے پالنے والے ہماری خدمت کو قبول فرما۔ آج یہ درس ہمارا جو ہے، یہ درس تمہیدی ہے، انشاءاللہ کل سے ہمارا درس قرآن شروع ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے، لوگوں کو اطلاع دیے تاکہ لوگ ہمارے اس قرآن کی کلاس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔